بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کا لقب کیوں ملا؟ آج ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ، جو کہ اسرا یعنی اب، ایل یعنی اللہ کے الفاظ کا مرکب ہے۔ مثلاً یہ جو ایل کا لفظ ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ 4 فرشتوں کے ناموں میں آپ غور کریں تو اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ہاں عزازیل، جو کہ ابلیس کے مردود ہونے سے پہلے اس کا نام تھا۔ اسرائیل جو کہ لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور ان میں سے ہر ایک سے آگے ایک مستقل خاندان بنا، اور یہی 12 خاندان آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ 12 بھائی 4 ماؤں سے تھے، جس میں سے یہود سب سے بڑے بھائی کا نام تھا، اور ان کی نسل سے یہودی نسل پروان چڑھی۔ بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ قوم رہی ہے، لیکن یہ قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اس کے ساتھ شریک بنا کے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کرنے سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر سوچنے سمجھنے کا موقع دیا کہ یہ کفر سے باز آ جائیں۔ اب جب قحط سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی ہی سے خدا کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی رہی۔ جب ان کو خوشحالی حاصل ہوتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم اس کے قابل تھے، تو اس لیے ہی یہ امن و عافیت کے حالات ہمیں حاصل ہوئے، اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کا کرم نہ سمجھتے اور نہ ہی شکر بجا لاتے، اور جب انہیں تنگ حالی یعنی قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا تو کہتے کہ یہ بلائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے پہنچی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں بھی نہ آتی۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شامت تو تمہیں تمہارے اعمال یعنی کفر اور گمراہی کی وجہ سے جو اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہی تمہیں حاصل ہونا ہے، پھر اصل شامت تو وہ ہوگی جب تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کی سزا کی وجہ سے سوچتے اور سمجھتے اور اپنی گمراہی کو چھوڑتے اور ایمان لے آتے، لیکن وہ اپنی سرکشی میں اتنے غالب آ چکے تھے کہ ایمان لانے سے سراسر انکار کر دیا۔ جب وہ اپنی حد دھڑمی میں یہاں تک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کر دی کہ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کا دل سخت کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی گئی۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کافی نبی بھی بھیجے، لیکن ان میں سے صرف چند کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی بہت۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب ہدایت بھی بھیجی جو کہ تورات، زبور اور انجیل تھی، جس میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت 57 میں کچھ یوں ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ اعراف آیت 160 میں ارشاد ہوا کہ اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ چونکہ ان سب نعمتوں کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ اپنے حال کے خود ذمہ دار ٹھہرے، اور بے شک اللہ اپنی خلقت میں سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو جو بنی اسرائیل کو ملا وہ ان کے اپنے اعمال کے سبب تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمالوں سے بچائے جس سے ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔
آمین۔ اور یہاں اس ویڈیو کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں سے کوئی معلومات نہیں ملی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اگلے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ آپ میرے لیے دعا گو رہیں اور میں آپ کے لیے فی امان اللہ۔